السلام علیکم۔ وہ تین لوگ۔ ایک مرتبہ شفیع اصبحی مدینہ آئی، دیکھا کہ ایک شخص کے گرد بھیڑ لگی ہوئی ہے، پوچھا کون ہے؟ لوگوں نے کہا ابو ہریرہ۔ یہ سن کر شفیع اصبحی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس وقت ابو ہریرہ لوگوں سے حدیث بیان کر رہے تھے۔ جب حدیث سنا چکے اور مجمع چھٹ گیا تو شفیع نے ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیے جس کو آپ نے ان سے سنا ہو، سمجھا ہو، جانا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ایسی ہی حدیث سناؤں گا، یہ کہا اور چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو کہا میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کروں گا جو آپ نے اس گھر میں بیان فرمائی تھی، اور اس وقت میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی تیسرا شخص نہ تھا۔ اتنا کہہ کر زور سے چلائے اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ افاقہ ہوا تو منہ پر ہاتھ پھیر کر کہا میں تم سے ایسی حدیث بیان کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں بیان فرمائی تھی، اور وہاں میرے اور آپ کے سوا کوئی شخص نہ تھا۔ یہ کہا اور پھر چیخ مار کر غش کھا کر منہ کے بل گر پڑے۔ شفیع اصبحی نے تھام لیا اور دیر تک سنبھالے رہے۔ ہوش آیا تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جب خدا بندہ کے فیصلے کے لیے اترے گا تو سب سے پہلے تین آدمی طلب کیے جائیں گے، عالم قرآن، راہ خدا میں شہید ہونے والا اور دولت مند۔ پھر خدا عالم سے پوچھے گا کیا میں نے تجھ کو قرآن کی تعلیم نہیں دی؟ وہ کہے گا ہاں۔ خدا فرمائے گا تو نے اس پر عمل کیا؟ وہ کہے گا میں رات دن اس کی تلاوت کرتا تھا۔ خدا فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو اس لیے تلاوت کرتا تھا کہ لوگ تجھ کو قاری کا خطاب دے، چنانچہ خطاب دیا گیا۔ پھر دولت مند سے پوچھے گا کیا میں نے تجھ کو صاحب قدرت کر کے لوگوں کے احتیاج سے بے نیاز نہیں کر دیا؟ وہ کہے گا ہاں خدا آیا۔ فرمائے گا تو نے کیا؟ وہ کہے گا میں صلہ رحمی کرتا تھا، صدقہ دیتا تھا۔ خدا فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ اس سے تیرا مقصد یہ تھا کہ تو فیاض اور سخی کہلائے، اور کہلایا گیا۔ پھر وہ جسے راہ خدا میں جان دینے کا دعوت تھا پیش ہوگا، اس سے سوال ہوگا تو کیوں مار ڈالا گیا؟ وہ کہے گا تو نے اپنے راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا تھا، میں تیری راہ میں لڑا اور مارا گیا۔ خدا فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو چاہتا تھا کہ دنیا میں جریا و بہادر کہلائے جائے، تو یہ کہا جا چکا۔ یہ حدیث بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے زانوں پر ہاتھ مار کر فرمایا ابو ہریرہ پہلے انہی تینوں سے جہنم کی آگ بل کھائی جائے گی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حدیث سنی تو کہا جب ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیا گیا تو اور لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ کہہ کر ایسا زار و قطار روئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ مر جائیں گے۔ جب ذرا سنبھلے تو منہ پر ہاتھ پھیر کر فرمایا خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا يعملون۔ یعنی جو شخص دنیا اور اس کے ساز و سامان کو چاہتا ہے، ہم اس کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور اس میں اس کا کچھ نقصان نہیں ہوتا، لیکن آخرت میں ان کا حصہ آگ کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا، اور انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ برباد ہو جاتا ہے، اور جو کام کیے تھے وہ بیکار جاتے ہیں۔